بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں جنت سے آیا ہوا پتھر کون سا ہے؟ نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا میں جنت سے آنے والا پتھر حجر اسود ہے، جو کہ بیت اللہ میں استدعات ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ ترمذی حدیث نمبر 877۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 606 صدی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے جب حجر اسود کا معاملہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران نے قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ حجر اسود جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اس کے 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فیٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول دائرہ بنایا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس روشنی کو ختم نہ کرتے تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ایک حدیث کے مطابق حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب کرے اور ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت کے لیے بلائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔